ہندوستان سے اسرائیل تک اور اسرائیل سے امریکہ تک جمہوری لبادے میں مذہبی آمر برسر اقتدار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا بنیامین نیتن یاہو اور نریندر مودی، ان سب کی اسلام دشمنی اور پاکستان دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں۔ Yet the medieval forces of radical Islam, they seek supremacy over all Muslims. They're bent on world conquest. They want to destroy Israel, Europe, America. They want to extinguish freedom. They want to end the modern world. They want to drag humanity back to an age of unquestioning dogma, unrelenting conflict. I'm sure of one thing. Ultimately, they will fail. Ultimately, light will penetrate the darkness. I think Islam hates us. I guess the question is there a war between the West and radical Islam, or is there a war between the West and Islam It's itself? radical, but it's very hard to define. It's very hard to separate. Well, Bill O'Reilly asked me, is there a Muslim problem? And I said, absolutely yes. There are some concerns about the teachings of the Quran. You have problems with some of those? There's something there that teaches some very negative vibe. Look, Pakistan is a very, very vital problem and really vital country for us because they have a thing called nuclear weapons. उनका एक पॉलिटिकल रोड मैप है। उन्होंने दुनिया को 3 हिस्सों में बांटा। एक दारुल अमन, दूसरा दारुल हरब, तीसरा दारुल इस्लाम। दारुल हरब, लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहां पर ताकत है वहां संघर्ष करो, अपना झंडा जमाओ। तीसरा है दारुल इस्लाम, पूरे विश्व को इस्लाम में कन्वर्ट करना। लेकिन मियां, अगर तुम्हारे पाप के कारण या तुम्हारी हरकतों के कारण कोई हिंदू अगर इस रास्ते पे चढ़ गया आतंकवाद के, तो मियां मुशर्रफ कान खुल के सुन लो, जब हिंदू आतंकवाद आएगा ना, तो दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का नामो निशान है। 26/11 की घटना के समय आप इंचार्ज होते तो क्या कर सकते थे? पहली बात है, जो मैंने गुजरात में किया वो करके दिखाता। बस आपको मारा था। आपने देखा था? हाँ। क्या देखा था? मारा था, उन लोग को तलवार से मारा था, मेरे दादा को मारा था, मेरी चाची को मारा था, और मेरे दादा को बचाने गए ना, तो मेरे पापा की जो चल थी इतनी कटी, सबको काटा था। औरत लोग को नंगा नंगा कर के काटा था आपके सामने? हाँ, और मेरी चाची को भी नंगा करके काटा था। آج کے حرفراز کا سوال ہے کہ ان 3 اسلام دشمن ممالک کا اتحاد مسلمان ممالک میں کیا رد عمل پیدا کر سکتا ہے؟ السلام علیکم، آپ کو پروگرام حرفراز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں جمیل فاروقی اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب عاریہ مقبول جان صاحب۔ ناظرین، جمہوریت آپ جانتے ہوں گے ڈیموکریسی کو کہتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ڈکٹیٹرشپ آمریت کو کہتے ہیں۔ یہ وہ 2 الفاظ ہیں جن سے میں بھی واقف ہوں، پبلک بھی واقف ہے، اور آپ بھی اس کو بطور بہترین جانتے ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جمہوریت میں اکثریت کی آمریت، یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جو میرے لیے بالکل نئی ہے۔ یہ کیا اصطلاح ہے، اس کے معنی کیا ہے، آج کے پروگرام کے پہلے حصے میں عاریہ صاحب سے اسی پر بات چیت کریں گے۔ عاریہ صاحب، یہ جمہوری آمریت کیا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ سارا یہ ہے کہ جمہوریت کے بارے میں، خیر اس بات کو میں آگے لے جانا چاہتا ہوں، لیکن جو نے پہلے سوال پوچھ لیا، جی، جمہوریت کے بارے میں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ٹیرنی آف میجورٹی ہے، یہ اکثریت کی آمریت ہوتی ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی ایک گروہ جو کہ 51% ہے اور وہ اتنا مضبوط اور یونائٹڈ ہے اور اس کے اندر ایک تعصب آ جاتا ہے، تو پھر وہ گروہ ہی جیتتا رہتا ہے اور پھر وہ کبھی بھی 49% کو اوپر نہیں آنے دیتا اور ان پر غلبہ حاصل کر لیتا۔ اس کی بڑی بڑی مثالیں تاریخ کے اندر موجود ہیں، تعصب کی بنیاد پہ جمہوری طور پہ جیتنے کا۔
مثلا ہٹلر اس کی بدترین مثال ہے. ہٹلر نے باقی ساری اقلیتوں کا کلا کما کیا تھا, جمہوری طور پہ تھمبنگ میجورٹی کے ساتھ وہ جیت کے آیا تھا. ہٹلر کو کوئی ڈکٹیٹر نہیں کہتا, جمہوری طور پر الیکٹڈ آدمی تھا. ٹھیک, اس کے مقابلے میں جتنے لوگ جنگ لڑ رہے تھے, جنہوں نے پوری دنیا کے اندر کوئی 12-13 کروڑ بندہ مارا ہے, وہ سارے جمہوری طور پر الیکٹڈ رولرز تھے اور سیکولر الیکٹڈ رولر تھے. چرچل جو تھا کوئی مذہبی رہنما نہیں تھا, الیکٹڈ سیکولر الیکٹڈ رولر تھا. ٹھیک, فرانس کا جو صدر تھا اس وقت وہ الیکٹڈ رولر تھا. روزویلٹ جو تھا الیکٹڈ رولر تھا, جس نے جمہوری حکمران تھا, جس نے ناگاساکی اور ہیروشیما پہ 2 بم گرائے تھے. انسانوں کی تہذیب میں, دنیا کی تاریخ میں کسی آمر نے, کسی فوجی ڈکٹیٹر نے, کسی ویسے ڈکٹیٹر نے, کسی چنگیز خان نے اس طرح کا ظلم نہیں کیا کہ پورے کا پورا شہر آگ کے اندر جلا دیا گیا, جتنا ایک ڈیموکریٹکلی جمہوری طور پر منتخب امریکی حکمران نے کیا. ٹھیک, اس کی بدترین مثال وہ ہوتی ہے کہ جب گروہ جو ہے وہ ایک ریلیجیس فرور کے ساتھ, مذہبی تعصب کے ساتھ جمہوری طور پہ آگے آنے کی کوشش کرتا ہے. اچھا, اور وہ مذہب بھی وہ ہے مثلا جس کو آپ 2 مذہب ایسے ہیں کہ جن کے اندر ایک ایسا تعصب وجود میں رکھتا ہے کہ جو باقی پوری دنیا کو انسان نہیں سمجھتے. میں ابھی ٹرمپ کی بات سن رہا تھا, اس نے کہا کہ یہ بیسیکلی ہم اسلام کو سیپریٹ نہیں کر سکتے, ریڈیکل اسلام سے. بالکل یہ کہا انہوں نے. ٹھیک, پھر اس کے بعد وہ دوسرا رہتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ تہذیب کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. قرآن نے ایک فیصلہ کیا ہے آج سے 1400 سال پہلے, اور 2 مذاہب کے بارے میں فیصلہ کیا ہے, اور دونوں مذاہب کا تعصب بڑا کمال کا ہے. اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا. انسانوں کے گروہوں کے اندر, انسانوں کے اندر سب سے زیادہ دشمن مومنوں کے کون ہوں گے؟ 2, الیہود والذین اشرکوا. وہ لوگ جو یہودی ہیں اور وہ لوگ جو کھلا شرک کرتے ہیں. پوری دنیا کے اندر آپ گھوم لیں, یہودی تو ویسے بھی آپ کو نظر آ جائیں گے, کہاں ہیں کس جگہ نظر آتے ہیں, اپنے آپ کو چھپاتے بھی نہیں. شرک کھلا صرف اور صرف بھارت میں ہوتا ہے, باقی تمام جگہ. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں بھی قرآن کے اندر خطاب کیا ہے نا, وہ اہل کتاب کو علیحدہ کیا اور مشرکین کو علیحدہ کر دیا. بالکل, اہل کتاب کو کہیں پر بھی مشرک نہیں کہا. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک, آمنو اہل کتاب والمشرکین, اس طرح کر کے خطاب کیا آپ. ٹھیک, اب یہ دونوں مذہب جو ہیں 2 وجہ سے مذہب ہیں. یہودی کہتے ہیں ہم پوری دنیا کے اندر فضلت علی العالمین, پوری دنیا پر سب سے فضیلت والا قبیلہ ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے آئے. ہم وہ لوگ ہیں کہ جو داؤد اور سلیمان کی وہ سلطنت جو ہے وہ یہاں پر قائم کریں گے. وہ کہہ رہا تھا بینجامن نتنیاہو کہ مسلمان پوری دنیا کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, حالانکہ یہ خواب ان کا ہے. وہ پیرس چھوڑ کے, لندن چھوڑ کے, کیلیفورنیا چھوڑ کے, جرمنی میں اپنے محلات چھوڑ کے, اپنے کاروبار چھوڑ کے, کسی کو وہاں پر کوئی ایسی ترقی نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہاں پر سکائی سکیپرز بن رہے ہیں, یا وہاں پر پتہ نہیں دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں, یا وہاں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. 47 کے اندر جس وقت پہلی دفعہ ان کا فلسطین کی علیحدگی کا قرارداد پیش ہوئی ہے, اس وقت تو وہاں گھاس نہیں اگتی تھی. کس لیے آئے تھے؟ کیا اس پورے علاقے کے اندر جو مسلمان موجود ہیں ان سے ہم لڑیں گے اور ہم یونیورسل گورنمنٹ قائم کریں گے. وہ ایک مذہبی جذبے کے تحت آئے تھے. دنیا کی وہ واحد ریاست ہے جس کا کوئی آئین نہیں ہے. جس وقت موشے دیان نے وہاں کھڑے ہو کے کینسٹ پہ کہا تھا, اس نے کہا تھا we are not going to write down a book which will have a status more than Talmud and Torah. ہم کوئی ایسی کتاب جہاں تحریر نہیں کریں گے جس کی حیثیت تالمود اور تورات سے زیادہ ہو. The Constitution of Israel is Torah. اسرائیل کا قانون آئین تورات ہے, آج بھی تورات ہے. 1979 میں ان کو مجبور کیا گیا کہ تم آئین بناؤ, انہوں نے وہ ایک کمیٹی بنائی ہے. آج تک 79 سے بھی کتنے 40 سال تو ہو گئے ہیں, آج تک اس کمیٹی کی رپورٹ نہیں ہے کہ ہمیں آئین بنائیں. ایک تو یہ ہندو, اب ہندو ہے واحد دنیا کا ریلیجن جس میں ایمبوڈیڈ یہ فلسفہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کی 6 اقسام ہیں. برصغیر پاک و ہند ایک پوتر دھرتی ہے,
اور اس پوتر دھرتی میں سر سے پیدا ہونے والے لوگ برہمن ہیں، اور وہ برہمن بالا تر قوم ہے۔ اس برہمن کے بعد دوسرے نمبر پہ کھشتری ہے، پھر ویش ہے، اور پاؤں سے شودر بنائے گئے ہیں، اور اس کے بعد یہ تو وہ مین باڈی اور ٹیکس۔ اس کے بعد وہ لوگ جن کو انہوں نے بگایا تھا، جو ڈراویڈینز تھے، جن کے اوپر آ کے غلبہ حاصل کیا تھا، وہ دلت ہیں۔ دنیا میں کون سا ایسا مذہب ہے کہ جو اپنے عبادت گاہوں کو اپنے ہی لوگوں کو کہے کہ تم خبردار اس میں داخل مت ہونا؟ ہندو مذہب، ہندو واحد مذہب ہے کہ جس کی ہم قرآن ہو سنائیں، لوگ کہتے ہیں آؤ سنو بسم اللہ، عیسائی یہ کہتے ہیں آؤ عیسائیت سنو، یہودیت، بدھ بھی سناتے ہیں کہ اگر شودر جو ہے اس کے کانوں میں گیتا کے اشلوک پڑ جاتے تھے تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور ان کی کیٹیگری ہے انسانوں کی، اور وہ کیٹیگری ہم سے نفرت کے ساتھ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پوتر دھرتی میں اس کی نیٹو لینڈ کے اندر جو لوگ رہتے تھے، ان کے علاوہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ اس دھرتی کو پلید کر دیتے ہیں، اور وہ ملیچ ہیں، وہ مسلمان ہیں۔ اچھا، یہ وہ فلسفہ ہے جی۔ حالانکہ برصغیر پاک و ہند کے اندر میرا چیلنج ہے اس وقت، کوئی بھی یہاں کا نیٹو نہیں ہے۔ آرین جو تھے نا، جہاں سے یہ راجپوت نکلے ہیں، جہاں سے یہ جاٹ نکلنے ہیں، جہاں سے یہ سارے نکلتے ہیں، یہ سارے کے سارے کوئی سینٹرل ایشیا سے آیا ہے۔ یہ بلوچ جو ہیں حلب سے آئے ہیں، خود کہتے ہیں، ٹھیک، اور رائیں بھی جو ہیں وہ عراق سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سارے کے سارے جتنی نسلیں، کوئی الیگزینڈر کی نسل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بنیادی طور پر دونوں مسلمانوں کے خلاف ہوں۔ اب ان کا اتحاد جی۔ ٹرمپ، نتنیاہو، مودی، تین بڑی شخصیات، اکثریت کی آمریت اور اسلام دشمنی، تینوں کا تعلق کیا ہے؟ اب دیکھیں، اب تاریخ آپ کی دیکھ لیجئے گا جی۔ اس وقت اب یہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، اللہ والذین اشرکوا اور الیہود، یہ دونوں اکٹھے۔ اللہ نے عیسائیوں کا ہمارا دشمن نہیں کہا جی، اللہ نے کسی اور مذہب کے ماننے والے کو دشمن، ستارہ پرست کو، صابئین کو دشمن، اللہ نے کہا صرف یہ دونوں۔ اور لَتَجَدَنَّ کا جو لفظ ہے یہ کہتے ہیں پرپیچول، فیوچر کنٹینیوس ٹینس، ٹھیک ہے، ایک ایسا چیز ہے جو مستقل تمہارے دشمن رہیں گے۔ اب اس وقت تقریباً تھرڈ ایشین ٹریڈ پارٹنر ہے اسرائیل کا اس وقت انڈیا، جو انڈیا، ٹھیک، یعنی اور 10th جو بڑا ٹریڈ کرتا ہے اسرائیل کے ساتھ وہ انڈیا کر رہا ہے، $4.5 بلین کی ٹریڈ ہے ان کے ساتھ۔ ایروسپیس کی ان کی $2.5 بلین کی ڈیل ہوئی ہے جو وہ لیتے ہیں۔ صحیح، شروع میں ہندوستان جو تھا وہ روس کی طرف تھا، اور اسرائیل جو تھا وہ امریکہ کی طرف۔ آپ اندازہ کریں جب پاکستان بنا ہے تو نہرو اور قائد اعظم دونوں ہی ایک طرح کی فلسفی رکھتے تھے۔ قائد اعظم نے اسرائیل کے بارے میں کہا تھا اٹس اے باسٹرڈ چائلڈ آف یورپ، یہ یورپ کا حرامی بچہ ہے۔ اچھا، اسرائیل کے بارے میں، ٹھیک، اور نہرو نے اس کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ 47 میں انہوں نے ووٹ دیا تھا فلسطینیوں کے کہ فلسطین جو ہے وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا۔ 1949 میں جب اس کو اسرائیل کو ممبر بنانے کے لیے کہا گیا، انہوں نے پھر اس کے اگینسٹ ووٹ کیا، لیکن 1950 میں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ پھر ان کے اندر وہ ساری کی ساری اس کی تسلیم کرنے کی وجہ تھی کہ ایک بہت بڑا نام ہے جس کو ابھی مجھے یاد آ جائے گا، راشٹریہ سیوک سنگھ کا بہت بڑا مشہور اس کا نام ہے، جس نے سنگھ پروار بنائی تھی، اس بندے نے، وہ بندہ بڑا مشہور ان کا ہے۔ اچھا، وہ اس بندے نے باقاعدہ ایک موومنٹ چلائی تھی، اس شخص نے، راشٹریہ سوامی سیوک جو تھا، اس نے موومنٹ چلائی تھی کہ اس یہودی جو ہیں ان کا حق ہے وہاں پر۔ لیکن ان سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، گاندھی وہ واحد فلاسفر تھا، وہ فلاسفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی کتابیں تو لکھی، وہ واحد پولیٹیشین تھا کہ جس نے کہا تھا کہ یہودیوں کو حق حاصل ہے کس کا؟ فلسطین میں اپنی ریاست بنانے کا، جس پہ علامہ اقبال نے کہا تھا اگر اس یہودیوں کو اس فلسطین پہ حق ہے تو مسلمانوں کا اسپین پہ حق ہے۔ جی، اگر تم وہاں پر آتے ہو تو پھر اسپین ہمیں دو، ٹھیک، تو اقبال کا شعر ہے مجھے یاد نہیں آ رہا۔ پھر اس کے بعد چونکہ نہرو رشین پالیٹکس کے تھا، اسرائیل جو تھا دوسری طرف تھا، اور یہ فلسطینیوں کے ساتھ اس کے تعلقات انہوں نے بنائے۔ پھر ناصر کے ساتھ میں نان الائیڈ موومنٹ انہوں نے شروع کی تھی، جس میں ناصر تھا، ٹیٹو تھا، نہرو تھا، تو ان کی پالیٹکس بالکل علیحدہ رہی ہے۔ 53 میں بھی یہ وہاں پر کونسلیٹ کرنے کی اجازت انہوں نے دی، لیکن تھوڑا سا کونسلیٹ بنا۔ 1990 تک ان کے لیوک وارم رہے ہیں۔ 90 کے بعد اس پورے علاقے کی ٹیبل ٹرن ہوتی ہے، اور اسرائیل جو ہے اس کا مین ہیڈ کوارٹر بنتا ہے بامبے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو سب سے بڑی تکلیف ہوئی تھی نا بامبے اٹیک کی، وہ یہ ہوئی تھی کہ وہاں پر اسرائیلی مارے گئے تھے،
اور وہ اسرائیلی تھے، اور ان کا جو بیسک مسئلہ یہ تھا کہ جس وقت پاکستان ایٹمی دھماکہ کرنے والا تھا، اور انٹرنیشنل دنیا میں خبر بھی چھپی تھی کہ اسرائیل نے اپنے F-16 اور F-17 18 جو تھے وہ لا کے اس میں دلی پہ کھڑے کر دیا. اور یہ صاحب مودی صاحب جو ہے وہ اسرائیل کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، کتنے بڑے اثرات، جی ہاں پہنچ گئے، کتنے بڑے اثرات ہوں گے، بلکہ انہوں نے ہندی میں اس کو خوش آمدید بھی کہی ہے، جی کیا نام ہے نیتنیاہو نے، اور انہوں نے بھی جفی ڈالی ہے. ٹھیک ہے، ہاں کتنے یہ دیکھیں اوپن ہو گئے، یہ دیکھیں اوپن ہو چکا ہوا ہے. بیت المقدس آباد ہونا ہے نا، اور بیت المقدس کی آبادی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کی ویرانی ہے. اور یہ مسلمانوں کو سوچ لینا چاہیے جو اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ جو اس وقت سارے کے سارے حج منی میں میں بڑی تلخ بات کروں گا، حدیث کی کتابیں اٹھائیں، آپ نے فرمایا مدینہ کی مسجد نبوی کے اندر بھیڑیے اور کتے گھومیں گے. اللہ یہ کیفیت بن جائے گی. ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے اسلام آباد کے نجی ہوٹلوں کی. نجی ہوٹلز میں غیر اخلاقی سرگرمیاں، ہماری پولیس، بگڑتا ہوا معاشرہ، حالات کس جانب جا رہے ہیں؟ ایک بریک کے بعد. جناب اسلام آباد کے نجی ہوٹلوں میں غیر اخلاقی سرگرمیاں، ہماری پولیس اور بگڑتا معاشرہ. بات کرتے ہیں عوریہ صاحب سے. عوریہ صاحب، دنیا تو اب لبرلائز ہو چکی ہے اور ہم ابھی تک چھاپوں میں پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کی پرائیویسی میں انٹرفیئر کرتے ہیں. کیا اب ہمیں براڈ مائنڈڈ نہیں ہو جانا چاہیے عوریہ صاحب؟ دیکھیں، ہم سے آج سے تقریباً ہم نے 6-7 مہینے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسلام آباد کے سکولز کے بارے میں ہم نے پروگرام کیا تھا، اور سکول کے بارے میں ہم نے ایک خاتون کو بھی وہاں ہم نے انوائٹ کیا، افشاں بابر صاحب، جی، اور انہوں نے باقاعدہ ایک رپورٹ ہمارے سامنے پیش کی تھی کہ سکولوں کے اندر ایک بہت عجیب و غریب قسم کی رسم بن گئی ہے کہ سکول جو ہیں وہ شام کے وقت کوئی ایک جگہ میرج ہال یا کوئی ہوٹل کرائے پہ لیتے ہیں، اور اس کے اندر بچوں کو بلاتے ہیں کہ ہم شام کو آپ کی ایک سوشل گیدرنگ سی ہے، ایک ایونٹ ہم وہاں کر رہے ہیں، اور اس کے اندر ان کو اکمپنی کرنے کے لیے ان کے پیرنٹس نہیں ہوتے، انڈیپینڈنٹلی لڑکے آتے ہیں، ہاں، اور ایک سکول نہیں ہوتا، 4-5 سکول مل کے ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اور اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ چرس بھی بکتی ہے، شراب بھی مل جاتی ہے، باقی ساری چیزیں بھی، اور سیکسول پرومسکوٹی جو ہوتی ہے، جنسی جسے کہتے ہیں آزادی کا جو ایک تصور ہے، وہ بہت زیادہ اوورال بنتا چلا جا رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کی بچیاں جو ہیں ان کے ساتھ جو مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ماں باپ جو ہیں وہ شرم سے بات نہیں کر پاتے. اور افشاں بابر صاحب نے کہا تھا کہ میں جب ملی ہوں تو وہ آنسوں سے روتے تھے کہ ہم نے انگلش میڈیم سکولوں میں بچوں کو ڈال کے کیا کیا ہے. اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے، اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم انگلش میڈیم میں نصاب تعلیم جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، آپ ذرا ان کے کامکس پڑھیں نا، اس میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا لفظ بڑا عام ہے کہ جو بہت مایوب سمجھا جاتا تھا ہمارے معاشرے کے اندر. ان کے سیلیبس میں چلے جائیں تو یہ ملتا ہے تمام کتابوں کے اندر، کہانیوں کے اندر، یہ ساری چیزیں. میں نے ایک دفعہ پوری تقریباً اس کے پورے جو ان کی کتابوں کا انالیسس کیا تھا، اور آپ کو شاید ہوگا ہم نے پروگرام بھی کیا ہوا تھا کہ ان کتابوں کے اندر ضرورت سے زیادہ جنسی تعلیمات اور جنسی ہجان کی صورتحال جو پیدا کی جاتی ہے، اور وہ لفظ بولے جاتے ہیں جن کا ہمارے ساتھ، ہمارے معاشرے کے ساتھ، ہماری زندگی کے رہن سہن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، لینا دینا نہیں، لینا دینا. ٹھیک، اب یہ اس کا ایک آف شوٹ ہے جو آپ کو ہوٹل کے اندر نظر آیا ہے. جی 2 دن پہلے. اس سے پہلے یہ صورتحال نہیں تھا. اب دیکھیں نا کہ رات کے وقت آج سے 25 سال 20 سال پہلے اگر کسی کی بیٹی یا کسی کا کوئی بہن یا کوئی اور بیوی اگر کسی ہوٹل میں کسی جگہ جاتی تھی تو نارملی اس کو پتا ہوتا تھا کہ کس کے ساتھ جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، ایک واچ ڈاگ ہوتا تھا. اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ جناب اب تو دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی، اور بھائی جہاں دنیا ایڈوانس ہوئی ہے وہاں اس نے اس کا ہے. آپ کو میں کبھی فگرز گن کے دکھاؤں جس یورپ کو یہ ایڈوانس سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ایوری سیکنڈ منٹ ایک عورت امریکہ کے اندر ریپ ہوتی ہے، صرف امریکہ کے اندر ایوری سیکنڈ منٹ 1 ملین عورتیں، ایک بچیاں ٹین ایج 19 سال سے کم عمر کی 1 ملین یعنی 10 لاکھ بچیاں ہر سال کنواری مائیں بنتی ہیں، اور خاوند بوائے فرینڈ چھوڑ کے چلا جاتا ہے.
اگر وہ لیول پڑھ رہی ہے تو بچہ بیٹا بیچارہ ماں ہی پالتی ہے، اولاد ماں ہی پالتی ہے. وہ کسی جگہ بیوٹی پارلر میں لگی ہوئی ہے، وہ کٹنگ کر رہی ہے، کچھ کر رہی ہے، کسی نے ان کو اچھا پھر نیا خامد آ گیا. ان ساری باتوں کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کسی کی پرائیویسی میں انٹرفیئر کریں. پرائیویسی ہوٹل از ناٹ پرائیویسی، پرائیویٹ پلیس. اچھا ہوٹل مسجد کا لاؤڈ اسپیکر اتار دیتے ہو، پرائیویسی میں انٹر ہوتا ہے نا. رائٹ، یہاں لاؤڈ اسپیکر لگا رہتا ہے. آپ کو میں کل بھی ہم کہہ رہے تھے کہ بنیادی طور پر جتنے بھی دنیا کے اندر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلمان وہ ملک ہے جہاں سیریل کلر کوئی نہیں ہے. ایک جوید اقبال نکلا تھا جی جی، وہ بھی اس طرح کا تھا کہ اس کے ابھی تک اس کے ڈاؤٹس پر ہے کہ تھا بھی کہ نہیں تھا. ٹھیک، ابھی کلیئر نہیں ہو سکا. ایک پوری مسلم دنیا کے اندر، جبکہ پورا مغرب جیک دا رپر سے لے کے اب تک ہزاروں اتنے بڑے بڑے انسائکلوپیڈیاز ہیں ان کی لسٹوں کے اوپر، اور وہ سارے اپنے ریزن یہ بتاتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو ہیجان انگیز ملبوسات ہوتے ہیں، معاشرے کے اندر جو ہیجان انگیز قسم کی صورتحال عورتوں کی ہوتی ہے، ہم اس سے اچانک جسے کہتے ہیں سائیکولوجیکل سٹیمولائی کہتے ہیں، مہیج اس سے ہوتا ہے. اور یہ سب کیا بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز ان تمام تر چھاپوں سے مستثنی ہے؟ آپ دیکھ لینا 5 اسٹار ہوٹلز میں کیا نہیں ہو رہا ہوگا؟ نہیں دیکھیں، 2-3 چیزیں ہیں کہ جو پولیس کے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ پولیس جہاں جاتی ہے اپنا جرم ساتھ لے کے جاتی ہے. میں جب ایک جگہ ڈپٹی کمشنر تھا، بتا دیتا ہوں، سبی میں تھا، تو وہاں بہت چاہتا کہ پولیس کا ایک تھانہ اور بنا دیا جائے. ٹھیک، اور میں نے منع کیا تھا، میں نے کہا نہ بنائے. میں نے کہا ہوتا یہ ہے کہ جس جگہ جاتے ہیں اپنا جرم ساتھ لے کے جاتے ہیں، اپنی مرضی کا وہاں شراب خانہ کھلوائیں گے، اپنی مرضی کے جعلی بوتلوں کی دکانیں بنوائیں گے، اپنی مرضی کے وہاں پر اس قسم کی عورتوں کے دھندوں والی کاروبار کو پروٹیکشن دیں گے، تاکہ ایک ریگولر انکم جو ہے وہ تھانے کی ہوتی ہے. کیونکہ تھانہ بکتا ہے جی، 80,000 کا تھانہ ہے تو 2 لاکھ کا تھانہ ہے تو 1 لاکھ منتھلی. تو یہ کرائم جو ہے اب کیا ایک اور اس ہوٹل میں ہوا ہے، کئی جگہ ہو رہا ہوگا اور ہو رہا ہے. ایوری نیو اٹ. میں نے بتایا نا، افسر بابر نے وہ بتایا ہے. ٹھیک، اور مسئلہ یہ کہ کہیں کلچر کے نام پہ ہو رہا ہوتا ہے، کہیں کسی اور چیز کے نام پہ ہو رہا ہوتا ہے. آپ خود سوچیں کہ جس قسم کی آج سے گزشتہ 12, 13, 14 سال کے اندر جس طرح کی، بلکہ 20 سال لگا لیں، آپ کی جو سٹیج ڈراما کی انڈسٹری بلٹ ہوئی ہے. پہلے تو وہ گندی جوتوں سے ہوئی جی، اس کے مقابلے میں عورت آ گئی، ایک عورت تھی، اس کا نام تھا نرگس جی. اس نے کہا تمہاری ایسی کی تیسی، یہ لوگ کو میں جو کچھ دکھاؤں گی وہ تم نہیں دکھا سکتے، نہ تم بول سکتے ہو. اس کی گندا، اس کے منہ سے نکلا ہوا گندا فکرہ بھی مرد انجوائے کرتے تھے، اور اس کا جسم بھی یہاں چلتا رہا. جتنی سیڑھیاں ان کی بکی ہیں شاید کسی کی بکی ہوں گی پوری دنیا میں. یہ اصل مسئلہ. اچھا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو معاشرے کے اندر آپ کے پورے زوال پر مور لگا دیتی ہیں. دیکھیں، دنیا پوری کے اندر 1925 میں شراب پہ پابندی لگی. آپ کو پتا ہے آج بھی امریکہ کے اندر شراب کی بوتل کھلے عام لے جانا جرم ہے، کرائم ہے. آج بھی امریکہ کے اندر سوائے لاس ویگس کے علاقے میں جوا اور طوائف کا کام کرنا جرم ہے. راستہ بدلتے ہوں، جیسے کرتے ہوں، جو بھی کرتے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی جرم ہے. اور بائبل بیلٹ میں بہت کچھ صورت ہے. اس کے باوجود ماڈرنٹی نے اس معاشرے کو اس سطح پہ پہنچا دیا ہے کہ 2,500-3,000 ہزار عورتیں ہر سال they are killed by their ex-boyfriend and husband. اپنے کاروکاری، ہم تو کہتے ہیں نا فلاں کاروکاری، ایک اس کو وہ کہتے ہیں کرائم آف پیشن. یہ جذبات میں آ کے اس نے مار دیا. بھئی اور کاری کیا ہوتا ہے، اور کاروکاری کیا ہوتا ہے کہ تم نے میرا بستر چھوڑا میں تمہیں قتل کر دوں گا، تم نے میرا گھر چھوڑا میں تمہیں قتل کر دوں گا. اور عورتیں ماری جاتی ہیں، مرد نہیں مارے جاتے وہاں پر بھی. اور پھر سب سے بڑا بات جو ہے، میں آج سے کوئی 96 میں فرسٹ ٹائم جب امریکہ گیا تھا، پرانی بات ہے، بہت پرانی بات، مطلب 20 سال تو 25 سال تو ہو گئے ہوں گے، 20 سال 21 سال. اس میں جب میں نے ٹیکسس کے اندر ایک سینٹر دیکھا تھا جس میں فیملی کے والدین نے، ماموں نے، بھائی نے بچیوں کو ریپ کیا. یہ کیسے نکلتا ہے؟ یہ ہیجان اس سے نکلتا ہے. سائیکولوجیکل لیول کی اندر یہ طے ہے کہ سٹیمولائی جو ہوتی ہے، ایکسٹرنل سٹیمولائی جو ہوتی ہے، وہ انسان کے اندر جرم پیدا کرتی ہے. اور یہ جو مکسنگ ہے، یہ مکسنگ آپ کے لیے راستہ دیتی ہے. اور ہوتا کیا ہے
کہ ہم ایک نہ ایک دن ان چیزوں کو قبول کریں. اور یہ سب ایک ہوٹل پہ چھاپا پڑ جانے سے کیا ہوگا؟ کیا اسلام آباد کے بڑے بڑے بینگلورز میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سے اور ہم سے دور ہے؟ یونیورسٹیز میں جو منشیات بک رہی ہیں آپ سے ہم سے دور ہے، ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، پھر ایک ہوٹل پہ چھاپا مارنے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہم تو اسی بات کو رو رہے ہیں نا. ہماری توانائیاں جو ہیں وہ کسی اور طرف لگی ہوئی ہیں. ہم تو گزشتہ 12-13 سال سے افغانستان سے آئے ہوئے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. اور ہم نے اپنے گھر میں اندر جو چور گھسا دیے ہیں نا، جس ملک کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر میرے ملک کا سیلیبس بنانے کے لیے امریکن اور برٹش ایکسپرٹ مستقل طور پہ بیٹھے ہوئے ہوں اور وہ مجھے بتائیں کہ تم سورہ انفال کی آیتیں نکال دو، وہ مجھے بتائیں کہ تم سورہ توبہ کی آیتیں نکال دو، وہ مجھے بتائیں کہ تم ختیجہ کا ذکر نکال کے بلقیس عیدی کا ذکر ڈالو، وہ مجھے بتائیں کہ تم فلاں ہیرو کو ختم کر کے فلاں ہیرو کو ڈالو، تو پھر میرے ملک کے اندر یہی ہوگا اور یہی ہوتا رہے گا. Absolutely right. Point taken. ناظرین یہ وقت جو ہے بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی لائیو کالز. بریک کے بعد